کہ رشوت جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، یہ جو ذہنی رشوت ہے اس کو ختم کرنا۔ شعور ادارے پروموٹ ضرور کر سکتے ہیں، پیدا ہمیشہ افراد کرتے چلے آئے ہیں۔ میں مانتا ہوں ہمارے ہاں ان افراد کی آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ کچھ کمی ہوتی جا رہی ہے، جو شعور بیدار کر سکیں، جو موٹیویٹ کر سکیں، جو اندر کہیں آپ کی کوئی چیز پیدا کر سکیں، انسپائر کر سکیں؟ فرج بڑی اچھی بات ہے، میں بہت تیزی سے اس منزل کو طے کروں اس طرح۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور میں زبردستی نہیں کہوں گا، آپ میرے سے اتفاق کریں، ہماری 90% چیزیں جو ہیں وہ افراد کے گرد گھومتے رہی ہیں، اداروں کے گرد نہیں گھومی، اسی لیے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تشکیل ہی نہیں پائے، بنے ہی نہیں ہیں، ہم ایڈہاکزم پہ زندہ ہیں۔ ہمارا کوئی اگلے 50 سال کا فارمولا یا 50 سال کی پلاننگ نہیں ہے۔ جو لوگ ہم سے ہماری 50 سال کی پلاننگ لے گئے تھے، کوریا وغیرہ، وہ کہاں کے کہاں، ڈاکٹر محبوب الحق کا سارا منصوبہ لے کے گئے تھے، اور آن ریکارڈ ہے یہ، تو میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے یہ جو بات دوسری آپ نے کی ہے، یہ بالکل میرے دل کی بات ہے، اور میں ہر سٹیج پر اس بات کو کرتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر خاص طور پر، اچھا اس سوسائٹی کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں اس کا فرد ہوں، باہر بھی ہے یہ ساری چیزیں، اس سوسائٹی میں نمبر 2 کا کلیہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے وارد ہوا ہے، اتنی تیزی سے وارد ہوا ہے کہ اس نے نمبر 1 کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ نمبر 2 ہے، لہذا نمبر 1 چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ جن صاحبان سوچ کی اور صاحبان فکر کی آپ بات کر رہی ہیں، جو رستے دکھاتے ہیں، جو سوسائٹیوں کو تشکیل دیتے ہیں، مثلا دیکھیے ہماری پوری سوسائٹی کے اندر ایک چیز ایگزسٹ نہیں کہتے ہیں، میں نے بالکل آغاز یہیں سے کیا تھا کہ میں باہر جا کے بہت خوش ہوں کہ میں وہاں کی وہ اچھی چیزیں یہاں لانا چاہتا ہوں۔ ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کی ایسی، وہ ایک بڑا عام فارمولا میرے اور آپ کے بزرگوں کا ہے کہ کسی کا کھلا گریبان دے کر ہم نے اپنا گریبان پھاڑ لیا ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ دیکھیے یہ جسے ہم فحاشی یا نیوڈیٹی یا یہ چیزیں کہتے ہیں، یقین کیجیے میں ایمانداری سے آپ کہہ رہا ہوں، آپ یورپ میں آ کے رہیے، آپ کو وہاں بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ نیوڈیٹی جو وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ میں اگر ایک بات کروں، شاید کوئی بھی میرا سامع اور ناظر جو ہے وہ اس بات کو برا نہ منائے، میں نے لاہور کی لیبرٹی میں کھڑے ہو کے لڑکوں کو سٹڈنگ کروائے ہوئے دیکھا، ناک میں، کان میں، ہونٹوں پہ، میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو بالکل پیورلی یورپ کے ایک بہت محدود طبقے کی چیز ہے۔ وہاں بھی آپ آئیے، آپ دیکھیے خواتین پورے لباس میں آپ کو ملیں گی، لیکن کسی کا وہی کھلا ہوا گریبان دیکھ کے اگر ہم اپنا گریبان پھاڑ لیں گے بجائے اس کے کہ اس کو یہ چیز دیں، ہم نے کوشش کی ہے، وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، کوشش کی ہے کہ اپنی اچھی چیز ان تک پہنچائیں۔ ہم ایک زمانہ تھا، دیکھیے انگریز پولیس کو ووٹ کر دیتا تھا اگر آپ کے گھر میں لہسن پکتا تھا، اب الحمدللہ ہم سے زیادہ لہسن اور مرچ کھاتا ہے انگریز، تو اگر آپ اسے لہسن اور مرچ کی طرف راغب کر سکتے ہیں تو اپنی اچھی چیزوں کی طرف بھی راغب۔ انٹرنیشنل سینیریو میں جو صورتحال اور آپ تو وہاں پر مقیم ہے، کیا واقعی کوئی ایسی ٹینشن کی صورتحال ہے جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی فرانس میں ایک اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کبھی آسٹریلیا کے مفتی کو بنا لیا جاتا ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں ان پہ بہت ریئیکٹ کیا جا رہا ہے، کبھی کوئی کیریکیچر ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی 9/11 بیچ میں آ جاتا ہے، یہ جو سارے واقعات چلتے ہیں کہ کیسے افیکٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ملک سے باہر مقیم ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی؟ دیکھیے اتنی شدت سے افیکٹ کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس جگہ پر اور کس لوکیل میں۔ اب اس کا دوسرا رخ بھی ہے، دیکھیے جتنے عوامل کی آپ نے بات کی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بنا ہے، اب اس میں اگر آپ دیکھیں میری نظر سے تو 80% کے قریب خود مسلمان کا اس میں عمل دخل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول تھا، اور اب بھی صادق ہے وہ، کہ آپ باعمل ایسے مسلمان ہوں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ دیکھ کر آپ کو کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ میں نے اس میں ترمیم ذرا سی بڑی معذرت کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ باقی ہم مسلمانوں نے اپنی حالت دوسرے اینگل سے یہ کر رہی ہے کہ دوسرا دیکھ کے دور سے ہی کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ جس دین کے اندر 5 وقت آپ کو صفائی کے لیے کہا گیا ہو، اسی دین کے ایک آدمی کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو جاتی ہے آپ کی۔ ہم نے اپنی ظاہری شکل و صورت، داڑھی رکھنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، رکھیے، مگر اپنی خوبصورت شکل کو تو خراب نہ کریں۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ہمارے باطن تک انسان پہنچ نہیں رہا۔ ہم نے جو رویے اپنائے ہیں، دیکھیے جس سرزمین پر آپ رہتے ہیں، یہ اسلام کا قانون ہے جو غیر مسلموں نے ہم سے لیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس ملک میں رہیے اس کی زبان سب سے پہلے سیکھیے۔ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، آپ حیران ہوں گی، ہمارے ہم وطنوں کی ایک اتنی بڑی آبادی ہے جو 25-30 سال سے رہ رہی ہے اور انہیں انگریزی نہیں آتی ہے۔
تو یہ جب تک آپ زبان نہیں سیکھیں گے، اس سوسائٹی کے اندر مدغم نہیں ہوں گے، اس سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے، ایک نیشنلٹی لینے کے لیے تو آپ ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں اور وہاں کی اچھی چیز لینے کی طرف آپ راغب نہیں ہیں. اپنی اچھی چیز انہیں دیجیے، ان کی اچھی چیز لیجیے. ہم ان کی برائیاں لینے پہ تلے ہوئے ہیں، اچھی چیز وہ ہم سے لے نہیں رہے کیونکہ ہم پہنچانے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح. ہم نے بہت بات کر لی ادھر ادھر، کچھ آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی خوش آمدید. باتیں ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ کچھ تھوڑا سا اپنا کلام تو سنائیے، کچھ غزل کے اشعار. ہاں، غزل آپ کو اس لیے سنانے میں خوشی محسوس کروں گا کہ 20 22 25 برس میں مرثیہ لکھتے ہوئے غزل میری ایسی غائب ہو گئی ہے. اس پہ کوئی یہ ریگریٹ نہیں ہے، کیونکہ مرثیہ ایک پیشن ہے اور ایک ایسا کام ہے جو بہت کم ہے. کیونکہ مشکل ہے تو شاید لوگ اس طرف نہیں آتے. میں تو اپنے تمام شاعر ادیب دوست جہاں جو ہیں ان سے اکثر